حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ عثمان غنی، عثمان غنی، داماد نبی، داماد نبی، عثمان غنی، عثمان غنی، آقا نے جنہیں دو بیٹیاں دی، عثمان غنی، عثمان غنی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثله ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ-نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ جس طرح سے آپ کے سامنے عنوان پہنچایا گیا کہ آج عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور شہادت پر گفتگو کی جائے گی۔ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی یہ کہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں، ہر خطبے میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی مسلمانی رسمی مسلمانی ہو گئی ہے۔ آ رہے ہیں، خطبے سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں، تقریر کرنے والے تقریر کر رہے ہیں، تقریر سننے والے تقریر سن رہے ہیں،
پھر عملی کوتاہی ویسے کی ویسی امت کے اندر. آپ یقین جانیے اسی ممبر سے پچھلے جمعہ آپ نے شیخ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ کو سنا ہوگا. یقین جانیے انہوں نے کیا کہا تھا بہت دور ہے, کس عنوان پر گفتگو کی تھی وہ بھی یاد نہیں ہوگا ہم لوگوں کو. اگر ایسی نیت اور ایسی سوچ و فکر سے ہم خطبے سنتے ہیں تو یہ فارمیلٹی ختم کریے, تبدیلی کے ساتھ خطبے سننا شروع کریے, پھر دیکھیے انقلاب کیسے آئے گا قوم کے اندر. آئیں بات شروع کروں. ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا بالکل جو ہے نا اسلام کے اندر قطعاً منع کیا گیا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیں. اور آج امت مسلمہ کے اندر اس کی تاریخ کیا, آج کیا تاریخ چل رہی ہے, کسی کو کچھ لینا دینا نہیں. 26 ذوالحجہ کے دن آج میں کھڑے ہیں. 26 ذوالحجہ, یہ ذوالحجہ کا وہ مہینہ ہے کہ ابراہیم کی تاریخ سے لے کر عثمان کی تاریخ تک جوڑیں گے تو ابراہیم نے قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی, عثمان نے قربانی دی تھی اپنی جان کی امت کے واسطے. اللہ اکبر. یہ ذوالحجہ کا مہینہ جس کو آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے, تھوڑا سا میرے ساتھ ہو لیجئے, میرے انداز گفتگو پر نہ جائیں, میرے جذبات کو نہ دیکھیں. میں جو پیغام دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں یہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیں ذوالحجہ کے مناسبت سے میں نے عنوان لیا عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان کو عنوان میں نے لیا, لیکن اصل سمجھانا یہ لوگوں وہ ابلیس تھا جو آدم کا دشمن تھا, پھر نوح کی دشمن بنی ان کی قوم, پھر اس کے بعد آزر بنا ابراہیم کا دشمن, پھر موسیٰ کا دشمن بنا فرعون, پھر عیسیٰ کے دشمن بنے اس کے ہی اپنے حواری, اور محمد الرسول اللہ جب مدینے میں آئے تو آپ کے دشمن بنے یہ یہودیوں نسل کے لوگ, عبداللہ ابن ابی کے لوگ. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کا دور آیا, پھر ایک دشمن بنا ان کا ابو لولو فیروز. پھر اس کے بعد عثمان بن عفان آئے, عبداللہ ابن سبا دشمن بنا, ابن ملجم دشمن بنا حضرت علی کا. پھر آؤ نیچے حضرت حسن اور حسین کا مسئلہ اٹھاؤ, پھر یہاں پر دشمن بنے, ایک کے بعد دیگر دشمن آتے چلے گئے. یہ مسلمانوں کے دشمن, یہ مومنوں کے دشمن, یہ اسلام کے دشمن, یہ اللہ کے دشمن, یہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہے. جب تک یہ دشمن کی صحیح پہچان آپ کو اور مجھ کو نہیں ہوگی امت کو فتنوں سے ہم نہیں نکال سکتے. جب تک آپ کو اور مجھ کو یہ دشمن کی پہچان نہیں ہوگی نہ خود فتنوں سے بچ سکتے ہیں نہ اپنی اولاد کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. آؤ تھوڑا بتانا کیا چاہتا ہو, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو. 10 محرم کا مسئلہ اٹھاؤ اپنے ذہن کے اندر, پوچھو اپنی قوم کے بچوں سے, پڑھا لکھا ان پڑھ جاہل, پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا, علم رکھنے والا نہیں رکھنے والا, ہر چھوٹا بڑا آپ کو اور مجھ کو کہے گا 10 محرم کیا حضرت حسین کی شہادت کا دن. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اہل حدیث کا بچہ ہے, اہل بیت سے جو محبت اہل حدیث کرتا ہے دنیا کا کوئی فرد نہیں کرتا. یہ بات بانگے درا سمجھنے کی کوشش کرو. 10 محرم کا مسئلہ آیا, لوگوں نے کہا شہادت کا دن ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. کیا یہ سونتیلا سلوک ہمارے ساتھ نہیں ہوا, ہمارے صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا کہ تمہیں 10 محرم کی شہادت یاد ہے, لیکن سوال یہ کہ کیا حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی کوئی شہادت ہے؟ اللہ اکبر. ہے کیا کوئی شہادت ہے؟ تو پھر اہل سنہ والجماع کے ایک ایک بچے کو وہ پہلے ہونے والی شہادتوں کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے. ہے تو پھر اہل سنہ والجماع کے سارے بچوں کو, اہل سنہ والجماع کے ایک ایک نوجوان کو اس سے پہلے ہونے والی شہادتوں کا علم ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. تھوڑا مسجد ابراہیم میں ہم بیٹھے ہیں, تھوڑا سا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو اور یہ بتانے کی کوشش کرو 10 محرم ہمیں رٹایا گیا, سمجھایا گیا, یہ بتایا گیا کہ لوگوں 10 محرم کو جو شہادت ہوئی کہ کیا یہی اسلام کی ایک شہادت ہے, ہمیں یہ بتایا گیا, یہی رٹایا گیا, ہمیں گیا کہ نہیں بتایا گیا. پھر سوال یہ کہ اس سے پہلے کی والی شہادتوں کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے والوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا, اپنے جسموں کو چھنی کروایا, ہاں اپنی جانوں کی قربانی دی, اپنے مالوں کی قربانی دی, اپنے نوجوانوں کی قربانی دی, اپنی اولادوں کی قربانی دی. پھر اس سے پہلے نوجوانوں کی قربانی کا کیا؟
सब गूंगे हो जाएंगे, सबकी जबानें बंद हो जाएंगी, कोई इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहेगा। थोड़ा सा हैदराबाद का मामला उठाकर देख लो। क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये कि आज अहले सुन्ना वल जमा के ऊपर राफजियत को गालिब कर दिया गया है। आज अहले सुन्ना वल जमा के सफों में शियत को दाखिल कर दिया गया है। आज अहले सुन्ना वल जमा के मेंबरों से शियत की तारीफें बकी जा रही है। आज अहले सुन्ना वल जमा के घरों के अंदर शियों जैसा माहौल बर्पा किया जा रहा है। थोड़ा सा हैदराबाद के अंदर हरे कलर वाले, पीले कलर वाले, तुम जो जो कलर चाहते हो वो कलर वाले उठाओ उनके मजलिसों को। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं, कह रहे हैं खतीबुल हिंद है, कह रहे हैं खतीबुल हैदराबाद है, खतीब दक्कन है, ये बड़ा मुकर्रिर है, ये फलाना पीर का पोतरा है, तकरीर कर रहा है हरे कपड़े पहनकर। किस पर? हजरत हुसैन की फजीलत पर। लोगों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल से कह रहा हूं, अहले हदीस का एक एक बच्चा हजरत हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार मानता है। याद रखो, मानता है। उनकी इज्जत में जर्री बराबर कमी नहीं। लेकिन शिकवा क्या, गिला क्या? समझने की बात यह कि ये जुल्हिज्जा का महीना आया, 18 तारीख गुजर गई, किसी सुन्नी मस्जिद के अंदर उस्मान बिन अफ्फान की शहादत पर गुफ्तगू नहीं की गई। की गई क्या? नहीं की गई। हम नारे हैदरी लगाएंगे, हम अहले बैत के चाहने वाले, चाहो नहीं चाहने वाले मुनाफिक, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाले मुनाफिक, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाले सच्चे मुसलमान नहीं। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत का यह माना नहीं कि तुम हजरत अबू बकर को गाली बको। अहले बैत से मोहब्बत का यह माना हरगिज नहीं कि तुम उमर बिन खत्ताब को मुर्तद कहो, औज़ु बिल्लाह। इसका माना यह नहीं कि तुम ये कहो उस्मान इब्ने अफ्फान मुर्तद हो गए थे, औज़ु बिल्लाह। आओ थोड़ा ये बात समझो। 18 जिलहिज्जा गुजर गई, गुजरी के नहीं गुजरी? आज क्या तारीख है? 26 तारीख है। आज एक हफ्ता हो चुका है। क्या कहीं किसी को इस बारे में थोड़ा सा नरमी से भी गुफ्तगू करते हुए आपने पाया कि उस्मान बिन अफ्फान की शहादत हुई थी? किसी की आंखों से एक कतरा आंसू भी निकला अहले सुन्ना व जमा के अंदर कि मेरे उस्मान को मदीने के अंदर 40 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया? निकला क्या? नहीं। ये सारी बातों की वजह क्या? राफजियत का रोना छोड़ देंगे अब, खलास। ये राफजियत असल से दुश्मन है, ये राफजियत असल से दुश्मन है मुसलमानों की। इनका रोना छोड़ो, पकड़ो हमारे अहले सुन्ना व जमा को। हम सुन्नियों की पहली जिम्मेदारी, और सुन्नियों में लोगों सुनो, अहले हदीसों की पहली जिम्मेदारी। किसकी? अहले हदीसों की। आवाज का मेरा खिताब खास अहले हदीसों से है, अहले हदीस के नौजवानों से है, अहले हदीस के जियालों से है, जिनके सीनों में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। आओ इनकी इस्मतों पर बात आएगी, अहले हदीस का एक एक बच्चा इनका दिफा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। आओ अहले हदीसों, आपको और मुझको खड़ा होना है, आपको और मुझको सहाबा की इज्जतों का दिफा करना है। यकीन जानिए, ये रुए जमीन पर अगर अहले हदीस सहाबा की इज्जतों का दिफा करने वाला नहीं, तो फिर कोई नहीं अहले हदीस के अलावा सहाबा की इज्जत का दिफा करने वाला। आओ थोड़ा ये बात समझो, थोड़ा इल्म हासिल करो। कौन से उस्मान बिन अफ्फान की बात करने लगा हूं? थोड़ा जज्बाती हो जा रहा हूं, थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं, समझना मेरी बात को। बात जज्बात की है, क्या करूं? बात जज्बात की है, क्या कर सकता हूं? जज्बात के अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि दिल तड़पता है, अंदर से तकलीफ होती है कि शहर हैदराबाद की गलियों के अंदर, शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाकों के अंदर 18 जिलहिज्जा को, जिस दिन मेरे उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिल दिल कर तड़पा कर शहीद किया गया, उस दिन आज मुनाफिकीन मिल्लत ईद गदीर के नाम से ईद मनाते हैं। दिल तड़पता है, दिल तड़पता है, दिल मचलता है अंदर से कि अहले हदीस के नौजवानों तुम्हें उठना होगा, अहले हदीस के नौजवानों को जागना होगा, अहले हदीस के नौजवानों को यह बेड़ा उठाना होगा। अल्लाह ने सलफियत का मनहज देकर हम अहले हदीसों को यह जिम्मेदारी दी कि अहले हदीस के नौजवान जब भी उम्मत के अंदर कोई
अबू बकर का दुश्मन आए तो इल्मी मोतोड़ जवाब देना। जब भी तेरे अंदर कोई उमर बिन खत्ताब का दुश्मन आए तो उमर बिन खत्ताब की इज्जत की दिफा करना। जब भी तेरे अंदर अली इब्ने तालिब का दुश्मन आए तो उठकर इसका दिफा करना। ये जिम्मेदारी अहले हदीस नौजवानों की है। आपको और मुझको उठना होगा मेरे भाई। आओ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कौन से उस्मान की बात करने लगा हूं? अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी के दौर में अली का पहला नंबर, कव्वाली लगाते हैं ना, अली का पहला नंबर कव्वालियों में लगाते हैं। कहने वाले कहते हैं, बकने वाले बकते हैं और सुनने वाले तमाशाई है हम। अल्लाह अकबर। कहते हैं अली का पहला नंबर। आओ उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम नबी के दौर में जो सहाबा की तरतीब बनाते थे, पहले नंबर पर हम अबू बकर को रखते थे। अल्लाह अकबर। रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर को पहले नंबर पर रखते थे। और सहाबा में नबी के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बराबर कोई अपने आप को कोई नहीं समझता था। फिर अबू बकर के बाद हम दर्जा देते थे उमर इब्न खत्ताब को, और उमर इब्न खत्ताब के बाद हम दर्जा देते थे उस्मान इब्न अफ्फान को, और फिर उस्मान इब्न अफ्फान के बाद फिर कोई बहस नहीं करता। हमेशा हम ये कहते, जब भी जिक्र होता नबी के दौर में, क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अल्लाह के नबी जब भी तस्करा करते, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए। जब भी अल्लाह के नबी तस्करा करना होता, मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए। अल्लाह अकबर। ये तरतीब नबी की सिखाई हुई तरतीब है। किसकी? नबी की, नबी की सिखाई हुई तरतीब। और नबी के बारे में रब्बे ताला कहता है, वमा अंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वो कहता है जो इस पर वही की जाती है। लोगों और रब्बे काबा की कसम, ये अबू बकर, उमर, उस्मान की जो तरतीब नबी ने बनाई है, अहले हदीस का नौजवान कहता है सुनो, मरते मर जाएंगे, तरतीब को कभी नहीं बदलेंगे इंशाअल्लाह। ये बात समझने की कोशिश करो, ये बात समझने की कोशिश करो। एक बात ये हो सकती है, हुसैन हुसैन के नारे लगाने वाले हसन हसन के नारे नहीं लगाते। कभी गौर किया है? हुसैन हुसैन के नारे लगाने वाले हसन हसन के नारे नहीं लगाते। इनको तो यह भी पता नहीं होगा हजरत हसन की शहादत कब हुई। हजरत हसन की 10 मुहर्रम हजरत हुसैन, 10 मुहर्रम हजरत हुसैन, फिर हजरत हसन की कब मालूम नहीं है। आओ बात कर रहा था हजरत उस्मान की अहमियत, इनकी क्या फजीलत। अबू मूसा अशअरी कहते हैं, नबी के साथ मदीने के बाग में हूं, दस्तक आई दरवाजे पर, नबी ने कहा अबू मूसा दरवाजा खोलना और आने वाले को जन्नत की बशारत देना। अबू मूसा कहते हैं दरवाजा खोला, क्या देखता हूं सामने अबू बकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। कहा सलाम अलैकुम या अबू बकर, अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आए अबू बकर, फिर दस्तक आई दरवाजे पर, नबी ने कहा अबू मूसा दरवाजा खोल देना और जन्नत की बशारत देना। अबू मूसा कहते हैं दरवाजा खोला, कौन? उमर इब्न खत्ताब है। कहा या उमर, नबी ने जन्नत की बशारत दी है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आए, फिर दस्तक दी, कहा नबी ने अबू मूसा जाओ, कहना अल्लाह एक आजमाइश में मुब्तला करेगा और जन्नत की बशारत देना। फिर अल्लाह अकबर, एक आजमाइश में मुब्तला करेगा और जन्नत की बशारत देना। दरवाजा खोला, कौन? उस्मान इब्न अफ्फान। कहा या उस्मान, नबी ने कहा अल्लाह तुम्हें एक आजमाइश में मुब्तला करेगा और तुम्हें जन्नत। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जन्नत की, नबी ने जन्नत की बशारत दी, अल्लाह का शुक्र है। और रही बात आजमाइश की, तो अल्लाह मेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर। कौन? उस्मान इब्न अफ्फान। ये वो उस्मान की बात चल रही है। लोग शहादत का रोना रोते हैं ना, ऐसे मारा गया, ऐसे किया गया। 10 मुहर्रम की बात कर रहा हूं, जिसमें शदीद इख्तिलाफ। अहले हदीसों को तो बाजू रख दो, छोड़ो। अहले हदीसों को तुम बाजू रख दो, छोड़ो। तुम हमारी नहीं मानते, तुम तुम्हारी मानते हो। जाओ बरेलवियों की किताबों को निकाल लो,
जाओ राफियों की किताबों को निकाल लो, जाओ देवबंदियों की किताबों को निकाल लो, ये तीनों किताबों को निकाल कर देखो 10 मुहर्रम की शहादत में कितना बड़ा इख्तिलाफ है। अल्लाह अकबर। हमारा छोड़ो भाई, हमारा छोड़ो, और हमें कहते हैं, हाँ अहले हदीसों पर इल्जाम लगाते हैं, ये अहले बैत को नहीं मानते। अल्लाह अकबर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो हम अहले हदीसों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम अहले बैत को नहीं मानते। लोगों, ये जमीन जो आसमान के नीचे तुम्हें दिख रही है, जहां नबी की शरीयत चल रही है, ये कायनात के अंदर जितनी मोहब्बत अहले बैत से अहले हदीस करता है, कायनात का कोई फिरका नहीं करता। यकीन जानो, ये बात समझो, ये बात समझो। आओ उस्मान बिन अफ्फान की अजमत समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। कौन उस्मान? ये वो उस्मान है जिनके बारे में हादीस भरी पड़ी है। अल्लाह के नबी आए, मदीने के अंदर सहाबा आए, पीने का मीठा पानी नहीं, पीने के पानी में मुश्किल, एक रूमा का कुआं है। नबी आए, ऐलान करते हैं, कौन है, कौन है मदीने के अंदर जो ये रूमा के कुएं को खरीद कर मुसलमानों को वक्फ कर दे, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देता है। अल्लाह अकबर। उस्मान उठे, कहा या रसूलल्लाह, आपका ये खादिम, ये आपका खादिम, मैं बैरे रूमा के कुएं को खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किए देता हूं। नबी है, मस्जिद नबवी है, सहाबा की तादाद बढ़ रही है, तंग पड़ रही है मस्जिद। नबी ने कहा, कौन है जो मेरी मस्जिद के बाजू वाली जमीन खरीद कर मेरी मस्जिद की तौसी करे, मुहम्मद रसूलुल्लाह उसे इससे बेहतर जमीन जन्नत में देने का वादा करता है। उस्मान उठे, कहा या रसूलुल्लाह, ये आपका खादिम है, ये आपका खादिम है, मैं जमीन खरीद कर देता हूं। क्या जंग तबूक का थोड़ा सा मरहला सामने लेके आओ। जंग तबूक, मुसलमान परेशानी की हालत में है। अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो मुसलमानों को 100 ऊंट दे, 100 ऊंट दे, नबी उसे जन्नत की बशारत देता है। उस्मान उठे, कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका खादिम 100 ऊंट सामान के साथ ये उस्मान बिन अफ्फान देता है। बैठ गए। नबी ने कहा, और 100 ऊंट की जरूरत है, कौन है जो 100 ऊंट दे? उस्मान उठे, कहा या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट सामान के साथ देता हूं। 1 2 3 4 5 नहीं, 900 ऊंट एक जंग के अंदर उस्मान बिन अफ्फान ने सदका किया। अल्लाह अकबर। 900 ऊंट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंग तबूक के मौके पर कहा, उस्मान, उस्मान, आज की तेरी नेकी वो नेकी है, आज के बाद तू जो चाहे अमल कर, अल्लाह तुझे जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह अकबर। ये उस्मान बिन अफ्फान, ये उस्मान बिन अफ्फान। और अगर किसी को ये गलत फहमी है तो आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूं। तुम्हारे पास यूट्यूब है ना? यूट्यूब पर यहां के राफजियों के आलिमों के तकरीरें भरी पड़ी है, निकालो उनके जाकिरों की तकरीरें। हैदराबाद की बात कर रहा हूं। कहां की? हैदराबाद की बात कर रहा हूं। अगर कोई एक शख्स उठकर कुरान पर उंगली उठाए, दूसरे आकर यह कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते, हम तो मानते, हम तो मानते, तो आओ सुनो, शिया और कुरान के नाम से अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने किताब लिखी है। 2400 हदीसें जमा की। कितनी? 2400 हदीसें। 2400 हदीसें शिया की हदीस की किताबों से, जिसमें यह लिखा हुआ है कि सुन्नियों का कुरान सही कुरान नहीं है। अल्लाह अकबर। किसका? सुन्नियों का नामुकम्मल कुरान है। ये वो लोग हैं मेरे भाई, थोड़ा उम्मत को जगाना होगा। पॉलिटिकल मामलात पर नजर रखने वाले रखते होंगे, बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थोड़ा तारीख पढ़ लेना, क्या हुआ सद्दाम के साथ इराक में, क्या हुआ लीबिया में गद्दाफी के साथ, क्या हुआ सीरिया के मामले में, क्या हुआ आखिर वो जो शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान का था, जहां पर खिलाफत चलती थी। आज शाम के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? किसकी पॉलिटिक्स है, किसकी सियासत है? कौन दुश्मनों का साथ देकर सुन्नी नौजवानों को कत्लेआम करवा रहा है? कौन है? थोड़ा जानने की कोशिश करो। अगर तुम ये समझते हो कि इनके छोटे मोटे ये तखिया करने से
ان کے ایمان کے چھپانے سے یہ ہمارے دوست بن جائیں گے. اللہ کی قسم جو ہمارے صحابہ کا دوست نہیں وہ ہمارا بھی دوست نہیں ہو سکتا. بہت بنیادی بات ہے, سمجھ لو, بہت بنیادی بات. کون؟ عثمان بن عفان. اما عائشہ صدیقہ اما کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتی ہے گھر میں موجود ہوں, نبی بیٹھے ہیں, نبی کی لنگی پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی ہے, اللہ اکبر, نبی کے پیر نظر آ رہے ہیں. دستک دی گئی. کون؟ کہا ابو بکر. آنے دو. آئے, بیٹھے, بات کرے, چلے گئے. پھر دستک ہوئی. کون؟ عمر آئے ہیں, آنے دو عمر کو. بیٹھے عمر, بات کرے اور چلے گئے ہیں. پھر دستک دی گئی. کہا کون؟ کہا عثمان. عثمان آئے ہیں, ذرا رک جاؤ, ذرا رک جاؤ. نبی ٹیکے سے اٹھے, اپنے کپڑوں کو درست کیا اور بیٹھے. کہا عثمان کو آنے کی اجازت دو. عثمان آئے, بات کرے اور چلے گئے. اما سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. پوچھا اے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ ابو بکر میرے والد آئے, بیٹھے رہ گئے. عمر آئے, بیٹھے رہ گئے. عثمان آئے, عثمان آئے, کپڑوں کو درست کر لیا, ٹیکے سے ہٹ گئے. کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے عثمان بن عفان کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا اما عائشہ سے, عائشہ اس عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عثمان ابن عفان, یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آج اللہ اکبر دل کانپتا ہے ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے, روح تھرا جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ظالم. ظالم کہتے ہیں عثمان بھگوڑا ہے. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. عثمان نے جنگ احد میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا. اللہ اکبر. اچھا ایک بات بتاؤں, مکہ میں کب؟ عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں, عمر بن خطاب کے بیٹے مکہ میں بیٹھے ہیں. ایسا ہی ایمان رکھنے والا, ایسے ہی صحابہ سے بغض رکھنے والا آیا. عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا اے عبداللہ, میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے یہ پوچھتا ہوں, اس کا صحیح صحیح جواب دینا. کہا پوچھو. کیا؟ کہا کیا عثمان احد کا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے؟ کہا ہاں چلے گئے تھے عبداللہ بن عمر. پھر کہا کیا عثمان میدان بدر میں شامل تھے؟ کہا نہیں, نہیں تھے. کہا کیا بیعت رضوان جب صلح حدیبیہ میں نبی اپنے ہاتھ پر صحابہ سے بیعت لے رہے تھے عثمان وہاں موجود تھے؟ کہا نہیں موجود تھے. کہنے لگا تکبیر, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی. عبداللہ بن عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کہا ادھر آ, ذرا ادھر آ. کیا کہتا ہے عثمان کے بارے میں؟ جنگ بدر میں نہیں آئے. سن, نبی نے کہا تھا عثمان میری نور نظر, میری لخت جگر, میری بیٹی رقیہ موت کے مرض الموت کے عالم میں ہے, اس کی تکلیف شدید ہے, وہ بڑی مریضہ ہے. عثمان تو نبی کی بیٹی کی خدمت کر, اللہ تجھے جنگ بدر میں شامل ہونے کا ثواب عطا کرے گا. کس نے؟ نبی نے کہا تھا. مال غنیمت بٹ رہا ہے جنگ بدر کا, نبی نے ایک حصہ الگ اٹھا کر رکھا. پوچھا یا رسول اللہ سب کا حصہ تو بڑھ گیا, یہ حصہ کس کا؟ کہا جس کو اللہ نے جنگ بدر کا ثواب دیا ہے اس کا حصہ عثمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کا وہ داماد ہے جس کو اللہ نے جنگ بدر میں شامل ہوئے بغیر جنگ بدر کی فضیلت عطا کر دی. عبداللہ بن عمر نے کہا سن, یہ نبی کی بیٹی کی خدمت. آج فاطمہ الزہرا کے نعرے لگاتے ہیں نا, کیا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے صرف؟ کیا زینب نہیں؟ کیا ام کلثوم نہیں؟ کیا رقیہ نہیں؟ کیا فاطمہ؟ صرف ایک بیٹی لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی. سن دوسرا تیرا مسئلہ, تو کہتا ہے احد سے بھاگے. سن, اللہ کی قسم میں نے سورہ بقرہ میں وہ آیتیں پڑھی ہے جس میں اللہ نے کہا جنگ احد میں جو صحابہ سے غلطی ہوئی وہ شیطان کا بہکاوا تھا, اللہ عرش سے ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. جا سن, عثمان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. جس کو اللہ معاف کر دے تیری کیا مجال تو اس پر انگلی اٹھائے. پھر کہا تیرا تیسرا مسئلہ, تو کہتا ہے حدیبیہ میں عثمان نہیں تھے. سن, عثمان ابن عفان
اللہ کے نبی کی اجازت سے اللہ کے نبی کے حکم پر مکہ تشریف لے گئے تھے بات کرنے کے لیے. یقین جان اللہ کی نبی کی نظروں میں اگر عثمان بن عفان سے زیادہ عزت والا مکے میں کوئی ہوتا تو نبی اس کو بھیجتے. عثمان کو بھیجا، اس کے مطلب سب سے زیادہ عزت والا عثمان. اور سن، تو کہتا ہے عثمان نہیں تھے، ذرا یہ بتا نبی نے بیعت کس بات پر کی آخر؟ تو عثمان بن عفان کی عزت نکالنا چاہتا ہے؟ ہاں، تو تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ سن، نبی نے کہا عثمان کے قتل کی خبر آئی ہے. لوگوں، یہ نبی وہ نبی ہے جو اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا. یہ نبی وہ نبی بلال کے ظالموں کو معاف کر دیا. یہ نبی وہ نبی یاسر اور سمیہ کے ظالموں کو معاف کر دیا. یہ نبی وہ نبی خود پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا. لیکن معاملہ عثمان کا آیا تو کہا لوگوں سنو، عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. کیا عثمان کا مقام تم جاننا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہو ایسا ہی مسئلہ ہے؟ نہیں. سنو، آخری مرحلے کے اندر 5 منٹ میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وقت ہو گیا ہے میرا. 5 منٹ کے اندر بات سمجھنے کی کوشش کرو. اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو یہ باتوں کا علم ہونا چاہیے. کون سی بات؟ آج کربلا کا میدان میں 10 دن پانی، 10 دن بھوکا، 10 دن ایسا کیا گیا، 10 دنوں تک ظلم کیا گیا. تمہیں 10 دنوں کی ظلم کی داستان تو یاد رہ گئی، 40 دنوں کے ظلم کی داستان تم بھلا بیٹھے. تمہیں 40 دنوں کا ظلم نہیں نظر آیا؟ وہ عثمان جو وقت کا خلیفہ ہے، گھیراؤ کیا گیا ہے، گھر کے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. وہ عثمان بن عفان آخری خطبہ دیتے ہیں، اپنی گھر کی چھت پر چڑھے ہیں، گھر کی چھت پر چڑھے ہیں، چڑھ کر اپنے ظالم دوستوں سے کہتے ہیں ظالموں بتاؤ کیا یہ جو کنواں مجھے سامنے دکھ رہا ہے، روما کا کنواں، ایک وقت مسلمان میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، کیا میں نے یہ کنواں خرید کر نہیں دیا؟ کہا تم نے دیا. تو پھر کیا میں جس کنویں کو خرید کر وقف کروں اس سے 2 گھٹ پانی تم مجھے نہیں پلا سکتے؟ اللہ اکبر. عثمان نے کہا کیا مسجد نبوی جب چھوٹی پڑ رہی تھی میں نے زمین خرید کر اللہ کے نبی کو وقف نہیں کی؟ کیا اس مسجد میں مجھے جا کر نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں؟ کہا نہیں دے سکتے. ظالموں نے خود کیا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت علی کی حضرت عثمان کی دشمنی تھی، دونوں کے اندر دشمنی تھی. اعوذ باللہ. آواز سنو، دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب یہ بات سے انکار نہیں کر سکتی. جاؤ، تم اہل حدیثوں کی کتابوں کو نہیں مانتے، نہ مانو اپنی کتابوں کو. جاؤ مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو، جاؤ نکالو عیسائیوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو، جاؤ رافضیوں کی تاریخ کی کتابیں نکالو. یہ جملے تمہیں ملیں گے. کیا محصور کیا گیا عثمان بن عفان کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن حسین تمہارے خالو پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جاؤ ان کی پہرے داری کرو. کون حضرت حسین؟ کون حضرت حسین؟ کون حضرت حسن؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار. کیا عثمان کا مقام عثمان کی گھر کی پہرے داری جنتی نوجوانوں کے سردار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کھڑے ہیں حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت عبداللہ، حضرت طلحہ اور کون؟ حضرت زبیر بن عوام پہرے داری پر. حضرت عثمان نے دیکھا بیٹے عثمان حسین یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں مسئلہ بڑا خطرناک ہے. تم جنت کے پھول ہو، تم نبی کے نواسے ہو، تم نبی کے لخت جگر ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے جسم پر ایک خروش بھی آئے. میں تمہیں تمہارے نانا کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں نانا کے رب کا واسطہ دیتا ہوں. چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے جسم پر ذری خروش بھی آئے. جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ. حضرت حسن حسین نے جب اللہ کا واسطہ سنا چلے گئے. جیسے ہی گئے دشمن گھر میں داخل ہوئے. 40 دن، یہ 40واں دن ہے. 40 دن سے روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار روزے کی حالت میں، کھانا پینا کچھ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی نائلہ کہتی ہے عثمان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں نبی کے نواسوں کو بھیج دیا، بھتیجوں کو بھیج دیا، ہاں نبی کے صحابہ کو بھیج دیا، دشمن اندر آ رہا ہے. کہا نائلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، نائلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
کوئی مسئلہ نہیں نائلہ. نائلہ نے کہا ذرا دیکھو وہ دیوار ہے, وہ دیوار سے دشمن پھلانگ رہا ہے, اس کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے. کہا نائلہ دشمن کو آنے دو, دشمن کو مارنے دو, لیکن اللہ کے لیے میری نظروں کو قرآن سے ہٹنے نہ دو. اللہ اکبر. نائلہ میں چاہتا ہوں جب میری روح نکلے, جب میں شہید ہوں, جب میں مروں, تو میری نظریں قرآن پہ ہو. جب رب تعالی روز محشر مجھ سے پوچھے عثمان کیا کر کے آیا ہے, تو رب تعالیٰ کو کم از کم یہ کہہ سکوں اللہ تیرے کلام کو پڑھتے پڑھتے موت کے گھاٹ اتر کر آیا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں نائلہ, حضرت نائلہ سے کہتے ہیں نائلہ آج ایک پائجامہ لا کر دینا. عرب لوگ کیا پہنتے ہیں؟ تیبن, لنگی پہنتے, پائجامہ نہیں پہنتے. کہا نائلہ آج مجھے ایک پائجامہ لا کر دو. کہا سرتاج کیوں, پائجامہ کیوں؟ حیادار تھے نا, حیا کرنے والے تھے نا. کہا نائلہ آج دشمن مجھے قتل کرنے والا ہے, پائجامہ پہنا رہوں گا تو مرنے کے بعد بھی میرا ننگا جسم کسی کو نظر نہ آئے, یہ غیرت ہے میری. اللہ اکبر. اور آج یہ عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان پھٹے کپڑے, پھٹے جینز پہن کے پھر رہے, اندر کا جسم نظر بتا نہیں. یہ نوجوان ٹائٹ اور چست لباس پہن کر پھرتے ہیں, عثمان بن عفان کے چاہنے والے نوجوان. اور ذرا یہ بات بھی سمجھو, کورونا کی خیر آئی, ہر ایک گھر سے ایک فرد کی موت ہوئی, ہر ایک گھر سے ہوئی تقریباً الا ماشاءاللہ. کئی لوگ جو جب تھے اب نہیں ہمارے ساتھ, آنن فانن ایک ہفتے کی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا وقت تھا چلے گئے. لیکن کیا ہم کچھ سیکھ سکے کہ وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں؟ آج سال 2 سال ہو گئے, شادی خانوں کی حالت دیکھو, ذرا دیکھو کیسے مرفے, کیسے باجے, کیسا ڈانس, کیسی موسیقی, کیسا ناچ گانا. انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے. نوجوانوں سنو, ان کی موت ایک ہفتے میں آئی کوئی بیماری کی وجہ سے, لیکن اگر وہ موت کا فرشتہ تم ناچتے ناچتے رہو گے, اللہ کے حکم پر وہ موت کا فرشتہ آئے گا. ان کو 8 دن لگے, تمہیں 8 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مرنے کے لیے, یاد رکھنا. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے پاس جا کر؟ عثمان کہتے ہیں نائلہ پائجامہ پہنا دو. پہنا دیا گیا. کہا سردار آج روزہ ہے نا, لیکن گھر میں تو پانی بھی نہیں ہے آج تو روزہ کرنے کے لیے, نمک بھی نہیں ہے. کہا نائلہ نبی خواب میں آئے تھے. کہا عثمان کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ 40 دن سے روزے رکھ رہا ہوں, افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان صبر کا دامن تھامے رکھنا, صبر کے ساتھ رکھنا. عثمان تم نے روزہ رکھا ہے, آؤ محمد الرسول اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں, روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے, آج کا افطار ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. عثمان, اللہ اکبر. یہ عثمان بن عفان ہے. میرے بھائی باتیں بہت ہیں, شام ہو جائے, راتوں گزر جائے, دن ڈھل جائے, ان کی فضیلتیں کیا بیان کروں, جن کی فضیلتیں رب نے عرش سے بیان کی ہیں, جن کی فضیلتیں اللہ نے عرش سے بیان کی ہیں, ان کی فضیلتیں میں کیا بیان کروں. سمجھنے کی کیا ضرورت ہے معلوم؟ ایک بنیادی نقطہ جو خطبے کا لب لباب, کیا معلوم؟ اپنے بچے کو رٹاؤ. جو ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا, ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جو عمر ابن خطاب کو مسلمان نہیں مانتا, ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جو عثمان ابن عفان کے ایمان کا انکاری, اصل میں وہ منافق اور کافر ہے, یقین جانیے. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی. پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھا کر چند اہم نکتے دینے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جمعے کے بابرکت دن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, مولا ہم نے تیری قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی, ہم نے محمد رسول اللہ کی بھی قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی, ہم نے صحابہ کی بھی قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اللہ تجھ سے یہ دل سے التجا کرتے ہیں, اللہ زندگی عطا فرما, عثمان ابن عفان جیسی زندگی عطا فرما. اللہ موت عطا فرما, عثمان ابن عفان جیسی موت عطا فرما. اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے, ان کے منہج پر عمل کرنے والا بنا. اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک,
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.